اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک پوسٹ دیکھی ہے میں نے کہ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا نقشہ بنا کے تو اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا گیا، تو ایسا نہیں لکھنا چاہیے۔ اس انداز سے نقش بنا کے اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہونا چاہیے، بالکل غلط ہے، درست انداز نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود میں ایک بات عرض کروں کہ یہ جو اپنے تئیں مفتی بن کے تو فتوے جڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے، کیا یہ توہین نہیں ہے، کیا یہ گستاخی نہیں ہے، تو ان کے سامنے صرف میں اتنی بات رکھوں گا کہ حضرت آپ اس کو گستاخی کیسے سمجھنا شروع ہوئے؟ نالین نہیں ہے کہ اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، نالین کی مثل ہے، ٹھیک ہے، نالین کی مثل ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کو بھی اچھا نہیں کہہ رہا کہ اس نے ایسا کیا تو اس نے درست کیا، نہ، اس کو درست نہیں کہہ رہا، میں نے پہلے بول دیا کہ یہ غلط انداز ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر گستاخی کا فتویٰ لگا دینا یا توہین رسالت کا فتویٰ لگا دینا، یہ بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی نادانی۔ کم از کم کسی پر فتویٰ لگاتے ہوئے اتنی عقل تو بندے کو ہونی چاہیے، بندہ اتنا تو سوچ رہے نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس حوالے سے مفتیان کرام کی شرعی رہنمائی کیا ہے، مفتیان کرام اس کے بارے میں کیا فتویٰ دے رہے ہیں، اپنے تئیں خود ہی فتوے جڑنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ انداز درست نہیں ہے۔ تابوت سکینہ کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ بقرہ کی 248 نمبر آیت کے اندر، ٹھیک ہے، تابوت سکینہ کا ذکر موجود ہے۔ اس تابوت سکینہ کے اندر موجود کیا تھا، اس تابوت سکینہ کے اندر کیا تھا، ٹھیک ہے، رب تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اس میں سکینہ رحمت ہے، سکون ہے، سکون قلبی ہے۔ اصل میں اس تابوت کو سامنے رکھ کر بنی اسرائیل جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے فتح مانگتے تھے، وسیلہ دیتے تھے اس کا، اور اس سے وہ شیر بہادر بن جاتے تھے۔ خیر، اس تابوت کے اندر کیا ہے، مفسرین کرام کی اگر رائے کو دیکھا جائے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بھی موجود تھی، اس تابوت کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ، سرکار کی تصویر موجود تھی، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انبیاء کرام کی تصاویر بھی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات بھی، تورات کی تختیاں بھی اس کے اندر موجود تھی، تورات کی تختیاں بھی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو چیزیں تھی، تبرکات تھے، وہ بھی اس کے اندر موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون کا امامہ اس میں موجود تھا، اور ساتھ میں اتفاق والی بات کیسی ہے کہ اس میں نالین بھی تھی، حیرت والی بات ہے، کلام اللہ بھی اسی میں، کلام اللہ کی تختیاں بھی اسی میں، اور موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی نالین بھی اسی میں۔ تو کیا فتویٰ دیں گے، توہین رسالت کا یا گستاخی رسول کا کیا فتویٰ دیا جائے گا؟ میرے پیارے بھائی، کم از کم فتویٰ دیتے وقت، اور فتویٰ بھی کون دے رہا ہے، ہر بندہ ہی یہاں مفتی ہے، ہر بندہ ہی اپنی طرف سے جناب چھلانگیں لگا رہا ہے کہ یہ توہین رسالت ہوگی تو یہ گستاخی ہوگی تو وہ ہو گئی۔ تو اگر اس طرح معاملہ ہے تو پھر آپ تابوت سکینہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میرا من چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو شہید کر دوں اور خانہ کعبہ کو اس طرز پہ تعمیر کروں جس طرز پہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور میں اس کا دروازہ زمین کے ساتھ رکھوں اور 2 دروازے ہوں، لوگ ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسری طرف سے نکل جائیں۔ لیکن میری امت چونکہ ابھی نئی مسلمان ہوئی ہے اور کفر سے ابھی نکلے ہیں تو یہ انتشار پھیل جائے گا، اس لیے میں نے خانہ کعبہ کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ جو ہے ترک کر دیا۔ تو یہ صورتحال جب یہاں تک موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے کام نہ کیے جائیں جن کی وجہ سے مسلک پر آنچ آئے یا مسلک پر حرف آئے یا ہماری وجہ سے پورا کا پورا مسلک داؤ پہ لگ جائے۔